حضرت اسلم حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ انہوں نے حمیت اور غیرت کے جوش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ یہ لوگ تو اس وقت ہمارا مال نہ لے سکے جب ہم کافر تھے، اور اب ہم تو نور اسلام سے مالا مال ہیں اور زیادہ قوی ہیں، تو کیا اب ہم انہیں اپنا مال اپنے ہاتھ سے سونپ دیں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسے کسی معاہدہ کو آپ نہ باندھیں۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ کچھ روایات میں ان کا نام اسلم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اس لیے کہ وہ رائی یعنی بکریاں چرانے والے تھے۔ وہ خیبر کے ایک یہودی شخص عامر کے غلام تھے اور اس کی بکریاں چرانے کا کام ان کے سپرد تھا۔ جنگ احد کے بعد شوال 5 ہجری میں اسلامی ریاست کے خاتمے کے لیے یہودی تمام عرب قبائل کا متحدہ لشکر مدینہ پر چڑھا لائے۔ یہ جنگ مسلم طاقت اور اصحاب کا کڑا امتحان تھا۔ اس سے پہلے اگرچہ بدر اور احد کی جنگیں اپنی جگہ انتہائی سخت تھیں، لیکن امتحان کا وقت کم تھا اور جو کچھ ہوا تھا وہ صرف ایک ہی دن میں ہو گیا تھا۔ لیکن اب کی بار وقت بھی طویل تھا اور مقابلے میں صرف قریش مکہ نہیں بلکہ بہت سے مشرکین عناصر تھے۔ آپ نے اس جنگ سے یہودی قبیلہ بنی طفان کو علیحدہ رکھنے کے لیے مدینے کی تہائی پیداوار پر سمجھوتے کی کوشش کی۔ بنو طفان کو مالی مفاد زیادہ عزیز تھا، لیکن مسودہ پر دستخط سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس و خزرج کے سردار تھے سے مشورہ لینا ضروری سمجھا۔ انہوں نے حمیت اور غیرت کے جوش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ لوگ تو اس وقت ہم سے ہمارا مال نہ لے سکے جب ہم کافر تھے، اور اب ہم تو نور اسلام سے مالا مال ہیں اور زیادہ قوی ہیں، تو کیا اب ہم انہیں اپنا مال اپنے ہاتھ سے سونپ دیں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسے کسی معاہدے کو آپ نہ باندھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور وہ اپنی تحریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ وہ اس کو خود چاک کر دیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو طفان کے ساتھ مصالحتی معاہدہ کی جو راہ سوچی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ کہیں انصار مدینہ یہ محسوس نہ کریں کہ ان کے سر ناقابل برداشت مصیبت آ پڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی طرف سے کسی ایسے اظہار سے پہلے ہی کوئی حل نکال لیا جائے، مگر اوس و خزرج کے سرداروں نے مضبوطی دکھائی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ جنگ خندق میں جب کفار کی متحدہ قوتوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، تب حضرت جبریل علیہ السلام نے راتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ محاصرین ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے اور اللہ کے طوفانی لشکر ان قریب ان پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری اپنے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنائی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اظہار تشکر کے لیے بار بار شکر اشکرا کے الفاظ دہرائے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا اور یوں قریش سے مصالحتی معاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑے حریف سے فارغ کر دیا۔ حدیبیہ کے معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے اور چند روز قیام کے بعد 7 ہجری میں خیبر کو روانہ ہوئے۔ خیبر اب تک اسلامی ریاست کے لیے ایک نہایت فعال جنگی سازشوں کا اڈا ثابت ہوا تھا۔ جنگ احزاب میں انہوں نے نہایت مکاری کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال پیدا کر دی تھی۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبا بن عرفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام بنا کر 1400 سپاہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رجی کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ خیبر والوں نے جب مسلم افواج کو اپنے سامنے دیکھا تو بھاگ کر اپنے قلعوں میں پناہ گزرے ہو گئے۔ سب سے پہلے قلعہ مزاح پر حملہ کیا گیا۔ ان قلعوں کے اندر یہودیوں نے مزاحمت کے لیے طویل عرصے کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ حضرت اسلم حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کے وقت قلعے کے باہر، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کی کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ اور مجھے اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانو۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فوراً تائید کی اور کلمہ شہادت ادا کر کے اسلام کی دولت سے بہرہ مند ہو گئے۔ اب ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ان بکریوں کا کیا کیا جائے جو ان کے پاس ایمانت ہیں، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں ان بکریوں کو ان کے مالک کے پاس پہنچا آؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان بکریوں کو لشکر سے باہر لے جا کر ہانک دو اور تھوڑی سی کنکریاں ان کے پیچھے پھینک دو، اللہ تجھ کو اس امانت سے بری الزما کر دے گا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہدایت پر عمل کیا اور بکریاں واپس چلے گئیں۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوجوں کے ساتھ مل کر جنگ کا ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو آخرت میں میرا کیا بنے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ اب حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کا رخ کیا اور مردانہ وار شجاعت کے جوہر دکھائے
اور شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر سنی تو فرمایا، ترجمہ: اس نے تھوڑا عمل کیا اور کثیر اجر پایا۔ پھر ان کی لاش ایک خیمہ میں رکھ دی گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کو دیکھنے خیمہ میں گئے تو فوراً پلٹ کر آئے اور فرمایا، اللہ نے بندہ حبشی کو عزت و کرام کے ساتھ جنت پہ پہنچا دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ حوریں اس کے سرہانے بیٹھی ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے کہ حبشی چرواہے کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اگرچہ ایک وقت کی نماز بھی وہ نہ پڑھ سکے لیکن اجر عظیم حاصل کیا اور جنت کے وارث بنا دیا گئے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش۔ معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل ایچ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسے آنے والی اور نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔